السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور علوم اسلامیہ کی معتبر و مستند اور مشہور و معروف اہم دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز انشاءاللہ باب نمبر 81 حدیث نمبر 1362 سے ہوگا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجرید علی القبر، قبر پر درخت کی شاخ رکھنے کا بیان۔ وَأَوْصَى بُرَيْدَةٌ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدًا، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ تاکید کی، وصیت کی کہ ان کی قبر پر کھجور کے درخت کی 2 شاخیں رکھی جائیں۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے، یعنی یہ جو صحابی کا یہ جو قول ہے کہ ان کی قبر میں 2 شاخیں رکھی جائیں ان کی قبر پر، اس کی اصل یہ ہے۔ مؤرخ نے بیان کیا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی قبر پر کھجور کے درخت کی 2 شاخیں رکھی جائیں، اور حضرت بریدہ بن حسین خراسان میں یزید بن معاویہ کے امارت میں، یزید بن معاویہ کے زمانے میں سن 63 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ قبر پر کھجور کی 2 شاخیں رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی اتباع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر کھجور کی شاخ کے 2 ٹکڑے رکھے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216، صحیح مسلم حدیث نمبر 212، اور کھجور کے درخت کی برکت حاصل کرنا بھی مقصود ہے۔ ورأى ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فسطاسا علی قبر عبد الرحمن فقال انزعه یا غلام فانما يضله عمله، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کی قبر پر خیمہ لگا ہوا، ڈیرا لگا ہوا دیکھا تو فرمایا اے غلام، اس کو اکھاڑ دو، اس ڈیرے کو ہٹا دو، کیونکہ اس شخص پر اس کے عمل کا سایہ ہوگا، ڈیرے کا سایہ کام نہیں آئے گا، قبر میں نیک عمل کا سایہ انسان کو راحت پہنچائے گا۔ اس تعلیق کی اصل بھی طبقات کبریٰ میں موجود ہے۔ وقال خارجۃ بن زید ورأیتنی ونحن شبان فی زمن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان اشدنا وثبتا الذی یسیب قبر عثمان بن مظعون حتی یجاوزہ، اور خارجہ بن زید نے کہا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم جوان تھے، اور ہم میں سب سے بڑی چھلانگ والا وہ شخص لگاتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو پھلانگ لیتا تھا۔ ان کی قبر انتہائی لمبی تھی، اس کے اوپر سے جو چھلانگ لگا سکتا تھا وہ سب سے زیادہ بڑی چھلانگ لگانے والا سمجھا جاتا تھا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، اس تعلیق کی اصل تاریخ صغیر میں ہے، انہوں نے لکھا اگر قبر پر خیمہ لگانا کسی وجہ سے ہو تو پھر جائز ہے، مثال کے طور پر زندہ لوگوں پر دھوپ سے سایہ کرنے کی وجہ سے ہو، یعنی کسی بزرگ کی مزار کے پاس اگر سائبان بنایا جائے تاکہ وہاں زیارت کے لیے آنے والے لوگ دھوپ سے اور بارش سے محفوظ رہیں، اس مقصد سے اگر خیمہ لگایا جائے یا سائبان بنایا جائے تو درست ہے۔ قبر پر بیٹھنے کے مکروہ ہونے کی تحقیق۔ وقال عثمان بن حکیم اخذ بیدی خارجۃ فاجلسنی علی قبر واخبرنی عن عمہ یزید بن ثابت قال انما کرہ ذلک لمن احدث علیہ، اور عثمان بن حکیم نے کہا خارجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر کے پاس بٹھایا اور مجھے بتایا کہ میرے چچا یزید بن ثابت نے کہا کہ قبر پر بیٹھنا اس شخص کے لیے منع ہے جو قبر پر بیٹھ کر وضو توڑ دے، یعنی ریح خارج کرے، ہوا خارج کرے، یا ایسا کوئی نامناسب کام کرے، ایسے شخص کے لیے قبر کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، اس تعلیق کی اصل مسدد کی مسند کبیر میں ہے، اس کا متن یہ ہے
علامہ عینی کے بیان کے مطابق عبداللہ بن سرجس اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے کہ اگر میں انگار پر بیٹھوں اور وہ میرے گوشت کے نچلے حصے تک کو جلا دے تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں قبر پر بیٹھوں۔ عثمان نے کہا میں نے خارجہ بن زید کو قبرستان میں دیکھا، پس میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر کے پاس بٹھایا اور بتایا کہ میرے چچا حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبر پر بیٹھنا اس شخص کے لیے منع ہے جو قبر پر بیٹھ کر یعنی قبر کے پاس بیٹھ کر ہوا خارج کرے، ریح خارج کرے، وضو توڑ دے یا قضائے حاجت کرے، قبر کی توہین بے حرمتی کرے، اس شخص کے لیے منع ہے۔ امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص انگار پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور آگ پھیلتے پھیلتے اس کی کھال تک پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابو مرثد غنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا لگانے سے، اس پر بیٹھنے سے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ علامہ عینی نے امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز ہے، یعنی قبر کے پاس بیٹھنا جائز ہے اور اس پر بیٹھنا صرف اس صورت میں منع ہے جب کوئی شخص قبر پر بیٹھ کر وضو توڑے یعنی قضائے حاجت کرے۔ فقہ حنفی کی جن کتابوں میں اس کے خلاف ہے ان باتوں کو اسی پر محمول کرنا چاہیے، یعنی قبر کے پاس بیٹھنا اس شخص کے لیے منع ہے جو وہاں قضائے حاجت کرے یا ضرورت سے فارغ ہو یا ہوا خارج کرے، اس شخص کے لیے قبر کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ ہرچند کہ امام طحاوی اور علامہ عینی کی احادیث اور عبارات فقہا پر بہت گہری نظر ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے احادیث صحیحہ اور صریحہ کے برخلاف قبر کے پاس بیٹھنے کو جو جائز کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ خود امام اعظم ابو حنیفہ اور اکابر فقہاء احناف نے قبر کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر کو کھندلنا، روندنا یا قبر پر بیٹھنا یا قبر پر آرام کرنا، سونا یا قبر کے پاس قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ علامہ محمود بن صدر الشریعہ ابن ماجہ البخاری لکھتے ہیں قبر کو پیروں سے کھندلنا یا اس پر بیٹھنا یا اس پر قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے۔ علامہ زیلعی لکھتے ہیں قبر پر عمارت بنانا یا اس پر بیٹھنا یا اس کو پیروں سے کھندلنا یا اس پر سونا یا اس پر قضائے حاجت یعنی اس پر ضرورت سے فارغ ہونا یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں اور فتح القدیر میں ذکر ہے کہ قبر پر بیٹھنا اور قبر کو کھندلنا مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ 166 پر بھی اسی طرح بیان کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ خود علامہ عینی نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1285 کی تشریح میں لکھا امام مالک حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے کہا کہ قبر کے پاس بیٹھنا جائز ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عطا نے کہا کہ قبر کے پاس نہ بیٹھا جائے، اور یہی امام شافعی اور جمہور یعنی اکثر علماء کا قول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص انگار پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے، قبر کے پاس بیٹھے۔ اور محاملی ایک نام ہے، یہ انہوں نے کہا کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے، اور اس کو علامہ نووی نے شافعی اصحاب سے بھی نقل کیا ہے، اور امام مالک اور خارجہ بن زید نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعات سے مراد یعنی قبر پر بیٹھنا، قبر کے پاس بیٹھنا اس شخص کے لیے منع ہے جو قضائے حاجت کے لیے قبر کے پاس بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بعید تعویل ہے۔ بعض لوگ قبر کے پاس بیٹھنے کے قائل ہیں اور بعض لوگ قبر کے پاس بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔ جو بیٹھنے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث شریفہ میں قبر کے پاس یا قبر پر بیٹھنے سے منع کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے پاس اگر کوئی شخص قضائے حاجت کرے یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو یہ منع ہے، البتہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔
وقال نافع کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یجلس علی القبور، اور نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یعنی اب زیارت قبور کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر اور حافظ عینی کا مناقشہ، یعنی ان کی بحث، اور مصنف کا محاکمہ، یعنی یہ دونوں مشہور اشارے ہیں بخاری شریف کے۔ ان لوگوں کی بحث کا خلاصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قبروں کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث امام ابن ابی شیبہ کی سند صحیح کے ساتھ اس روایت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر میں گرم پتھر پر چلوں تو یہ میرے نزدیک قبر پر چلنے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابو مرثد غنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ امام مالک نے کہا کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے کیا مراد ہے؟ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ قبر پر قضائے حاجت نہ کرو، قبر پر پیشاب وغیرہ نہ کرو۔ علامہ نووی نے کہا کہ یہ تعویل ضعیف ہے، کمزور ہے یا درست نہیں ہے۔ تعویل یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قبر پر بیٹھنے سے مراد قبر پر قضائے حاجت نہ کرو، یہ جو تعویل کی جا رہی ہے ان کلمات کی یا اس حدیث شریف کی، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک اس قول میں منفرد ہیں، یعنی یہ قول امام مالک کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن جوزی کے کلام سے یہ وہم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہور کے نزدیک قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ علامہ نووی نے شرح مہذب میں یہ صراحت کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک جمہور کی طرح ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب امام مالک کی طرح ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے ان سے نقل کیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول مذکور سے ابھی جو ذکر کیا گیا قول، اس سے دلیل پیش کی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے، یعنی آپ کے قول سے بھی دلیل پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یعنی زیارت قبر کے لیے تشریف لے جاتے اور قبر کے پاس بیٹھتے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر صرف قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے سے منع فرمایا، عام طور پر قبر کے پاس بیٹھنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ جمہور کے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے حضرت عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو، یعنی قبروں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور اس حدیث سے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ قبر سے نیچے اترو اور صاحب قبر کو تکلیف نہ دو تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ دے۔ امام مسلم نے اپنی سند سے روایت کی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص انگار پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ یہ تعویل بہت بعید ہے، فوراً قابل قبول نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے یہ مراد لیا جائے کہ قبر پر بیٹھ کر قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ قبر پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا انتہائی برا کام ہے اور یہ مکروہ ہونے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہاں پر بیٹھنے سے مراد عرف کے مطابق بیٹھنا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، اس قائل یعنی حافظ ابن حجر نے کہا کہ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ امام مالک نے کہا کہ بیٹھنے سے مراد قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، اور یہ تعویل کمزور ہے یا درست نہیں ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شدت تعصب، عصبیت کی وجہ سے آدمی اس سے زیادہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے نفرت یا بغض یا عداوت ہو تو وہ اس کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور علامہ نووی نے کیسے کہا کہ امام مالک کی تعویل غلط ہے، حالانکہ امام مالک علامہ نووی سے بڑے عالم ہیں اور وہ ان سے زیادہ احادیث شریفہ اور اقوال صحابہ کو جاننے والے ہیں۔ پھر اس قائل نے کہا کہ جمہور فقہا یعنی اکثر فقہا قبر پر بیٹھنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ اور علامہ نووی نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بھی جمہور کی طرح ہے، میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے،
بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک امام مالک کی طرح ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے نقل کیا۔ پھر اس قائل نے جمہور کی تائید میں چند احادیث شریفہ نقل کی جن میں قبر پر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ علامہ عینی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان احادیث میں قبر پر بیٹھنے کی ممانعات سے مراد قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، اور قبر کے پاس بیٹھنا جائز ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ اس بحث میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا موقف اور علامہ نووی کی نقل صحیح ہے، اور علامہ عینی اور امام طحاوی سے اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب وہ نہیں ہے جو علامہ عینی اور امام طحاوی نے ذکر کیا، بلکہ ان کے نزدیک قبر کے پاس بیٹھنا مکروہ ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے فقہائے احناف کی مشہور اور متداول کتب، یعنی جو اس وقت دستیاب ہیں کتب اور مدارس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں مثال کے طور پر بدائع الصنائع محیط برہانی، تبیین الحقائق البحر الرائق اور فتاوی عالمگیری کے حوالوں سے، بلکہ خود علامہ عینی کی عمدۃ القاری کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ حدیث نمبر 1361، حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین يعذبان فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاووس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، یعنی جن دو قبروں میں دو شخصوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی ایسی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے دشوار ہو۔ رہا ان دونوں میں سے ایک تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر منتقل کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے لگاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ لی، پس اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا آپ نے گاڑ دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس طرح کیوں کیا، ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، امید ہے، یقیناً مجھے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہیں ہوں گی، سوکھ نہیں جائیں گی، اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 216 میں گزر چکی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بیان فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ نبی کو ہی علم ہو سکتا ہے، کیونکہ عام مسلمان تو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ان کو قبر والوں کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی کہ وہ عذاب میں ہیں یا راحت میں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو فرمایا تاکیدی کلمات کے ساتھ کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو ضرور قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے وجہ عذاب بھی بیان فرمائی، کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ دو شخصوں کے عذاب کی وجہ بھی الگ ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد خطرے وغیرہ ٹپکتے رہتے تھے، اس کے جسم کو لگتے تھے، تو اسے معلوم ہوا کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، احتیاط کرو، کیونکہ اکثر
عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے شخص کے عذاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی باتیں ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر میں ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ جو سوکھی نہیں تھی، تر و تازہ تھی، تر و تازہ شاخ توڑ کر آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں کی قبر پر نصب کر دیا، گاڑ دیا، تاکہ ان دونوں کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو۔ چونکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو کھجور کے درخت کی شاخ بھی ایک شے ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کے ذکر کی برکت سے قبر والوں کا عذاب دور ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر 2 شاخیں نصب کی۔ حدیث نمبر باب نمبر 82 باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ محدث کا قبر کے پاس نصیحت کرنا اور اس کے اصحاب کا اس کے پاس بیٹھنا۔ امام بخاری نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر زندہ لوگوں یا قبر والے کی کسی مصلحت کا تقاضا ہو تو قبر کے اطراف لوگوں کا بیٹھنا درست ہے۔ زندہ لوگوں کی مصلحت یہ ہے کہ ان کو موت اور آخرت کی یاد دلائی جائے، اور قبر والے کا فائدہ، اس کی مصلحت یہ ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس سے میت کو فائدہ ہوگا، میت کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ گار ہو اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کمی ہو سکتی ہے اس کے عذاب میں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، یعنی سورہ یاسین کا ثواب اپنے مرحومین کو تلاوت کر کے پہنچایا کرو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کے پاس قرآن مجید کی تلاوت سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یوم یخرجن من الاجداث، الاجداث القبور، سورہ معارج آیت نمبر 43، جس دن لوگ اجداث سے یعنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اجداث کے معنی قبور کے ہیں۔ جس دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ یعنی مردے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ بعثرت اسیرت، بعثرت حوضی ای جعلت اسفلہ اعلاہ، بعثرت بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کے معنی اسیرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یا ان کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ بعثرت حوضی کا مطلب ہے میں نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا۔ اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو پلٹا دیا جائے گا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 4 کہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ اسی طرح قبروں کو بھی جب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، یعنی دنیا کا پورا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ الایفاض الاسراع، اس تعلیق میں آیت کی طرف اشارہ ہے، یوم یخرجن من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے باہر نکلیں گے، وہ لوگ ایسے معلوم ہوں گے گویا کہ وہ بتوں کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وقرأ الاعمش الی نصب الی شیء منصوب یستبقون الیہ والنصب واحد والنصب مصدر۔ اعمش نے اس آیت میں آیت الی نصب یوفضون یہ مشہور قرات ہے، اور ایک قرات میں الی نصب بھی ہے۔ اعمش نے الی نصب پڑھا، یعنی جو چیز نصب کی گئی ہے، جس کو ٹارگٹ نشانہ بنا کر جہاں تک دوڑنے کے لیے عام طور پر جیسے کوئی ایک چیز مقرر کی جاتی ہے، کچھ نشان لگایا جاتا ہے، تو اس سے مراد نصب سے مراد یہاں پر وہ جو چیز نصب کی گئی ہے اور لوگ اس کی طرف سبقت کر رہے ہوں، اس تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ نصب واحد ہے اور نصب مصدر ہے۔
نصب مصدر ہے اور نصب واحد ہے۔ نصب کے معنی ہے ایک جھنڈا نصب کر دیا گیا اور لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جس نے الا نصب یوفضون پڑھا اس کے معنی ہے الا نصب یوفضون، وہ پتھر جس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس پر ذبح شدہ جانوروں کا یعنی ذبح کیے ہوئے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ وہ ایک جھنڈا ہے جس کو لوگوں کے لیے گاڑھا جاتا ہے۔ یوم الخروج من القبور ینسلون یخرجون، یوم الخروج سے مراد قبروں سے نکلنے کا دن، ینسلون وہ لوگ تیزی سے نکلیں گے۔ اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس روز وہ اس زبردست چنگھاڑ کو، زبردست آواز کو یقین کے ساتھ سنیں گے، سچائی کے ساتھ، وہ یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اور یہ اشارہ کیا ہے یاسین آیت نمبر 51 میں جو ینسلون الی ربہم ینسلون کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے قبروں سے نکل کر لوگ میدان حشر کی طرف اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ حدیث نمبر 1362، حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے بیان کیا منصور سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع الغرقد، ایک مقام کا نام ہے، بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پس آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکایا اور اپنی چھڑی کے ساتھ زمین کریدنے لگے، یعنی اپنی چھڑی سے زمین کی مٹی ہٹانے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جنت میں یا دوزخ میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے متعلق لکھے ہوئے پر یعنی اپنی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل کرنے کو چھوڑ دیں؟ یعنی جب یہ بات طے ہے کہ جو لوگ جنتی ہیں وہ جنتی ہیں اور جو دوزخی ہیں وہ دوزخی ہیں، تو پھر عمل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں؟ جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ ہم اپنے لکھے ہوئے پر عمل، اپنے متعلق لکھی ہوئی تقدیر پر اعتماد کر کے عمل کو چھوڑ دیں۔ پس جو شخص ہم میں سے نیک بخت ہوگا وہ عنقریب نیک بختوں کے عمل کی طرف رجوع کرے گا، یعنی جو نیک بخت ہوگا اس کو نیک بخت لوگوں کی طرح اجر و ثواب ملے گا، اور جو بدبخت ہوگا اس کا تو وہ بدبختوں کے عمل کی طرف رجوع کرے گا، یعنی اس کا انجام بھی بدبختوں کی طرح ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے وہ لوگ جو اہل سعادت ہیں، جو نیک بخت ہیں، ان کے لیے سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور جو اہل شقاوت ہیں یعنی جو بدبخت ہیں ان کے لیے بدبختی کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ لیل کی آیت نمبر 5 تا 7۔ اب رہا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، عطا کیا، اور اللہ سے ڈرا، اللہ کے عذاب سے ڈرا اور نیکی کی تصدیق کیا، تو ہم اس کے لیے نیکی کے راستے، نیکی کے کام آسان کر دیں گے۔ جو اہل سعادت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، ان کے لیے نیک اعمال آسان ہوں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ برائی کریں گے۔ حدیث مذکور کے رجال اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عثمان بن محمد بن ابی شیبہ، ان کا نام ابراہیم ابو الحسن عیسیٰ ہے۔ نمبر 2 جریر بن عبد الحمید الضبی، نمبر 3 منصور بن معتمر،
نمبر 4 سعد بن عبیدہ، نمبر 5 ابو عبد الرحمن اور یہ عبداللہ بن حبیب ہیں، نمبر 6 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھ گئے، یعنی محدث کا، نصیحت کرنے والے کا قبر کے پاس نصیحت کرنا اور لوگوں کا، شاگردوں کا اور ان کے محبین کا وہاں جمع ہو کر ان کی گفتگو کو سننا۔ اس اعتراض کا جواب کہ جب سعادت اور شقاوت کو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے، یعنی جب تقدیر میں نیک بختی اور بدبختی لکھ دی گئی ہے تو پھر اب عمل کا کیا فائدہ ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب بندے کے اعمال کو ازل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جب یہ لکھ دیا گیا ہے تو پھر نیک اعمال پر اس کی مدح، اس کی تعریف کیوں کی جاتی ہے اور برے اعمال پر اس کی مذمت؟ ازل میں کا مطلب ازل یعنی بہت پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے، مخلوق کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، پوری دنیا میں جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، اور انسانوں کے تمام اعمال ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا ہے، ازل میں ہی یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتراض اگر کیا جائے کہ پھر نیک اعمال پر تعریف کیوں کی جاتی ہے اور برے اعمال پر کسی کو برا کیوں کہا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کا محل ہے، یعنی ایک انسان نیک عمل کیا اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا فاعل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور نیک اور بد میں اس کو فرق کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، تو کوئی جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور برے اعمال پر اس کی مذمت کی جاتی ہے کسی انسان کی تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا کرنے کے باوجود اس نے اچھے اور برے میں تمیز نہیں کی۔ یہ اشاعرہ کی طرف سے مشہور جواب ہے۔ اشاعرہ یہ ایک اہل سنت الجماعت ہی کا ایک فرقہ ہے۔ یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ان عقائد کو ماننے والوں کو اشعریہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر فقہائے شافعیہ یہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ لوگ اشعری عقیدہ رکھتے ہیں۔ مشہور جواب یہ اشاعرہ کی طرف سے مشہور جواب ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ خیر اور شر، اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی اور ادب سکھلایا کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور شر کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔ بندے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں، اللہ کی طرف نہ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق خیر و شر ہے، خیر اور شر کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام ایک اچھی چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا۔ یہاں پر غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی بلکہ صیغہ مجہول کا لایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اچھی چیز کی نسبت، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے۔ اشاعرہ کہتے ہیں جیسے جب کسی حسین چیز کی، خوبصورت چیز کی تعریف کی جاتی ہے اور بری چیز کی مذمت کی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے اور اسی لحاظ سے اس کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے، جس طرح ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آگ کو چھونے کے بعد جلنے کی کیفیت کیوں ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ برے اعمال کے بعد عذاب کیوں ہوتا ہے۔ علامہ طیبی یہ مشہور شارح ہیں مشکات کے، علامہ طیبی نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقدیر پر تکیہ کرنے، بھروسہ کرنے
سے اور عمل کو ترک کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے کاموں میں تصرف کرنے سے، اپنا اختیار چلانے سے رک جائے، اجتناب کرے۔ بس عبادت کرنے کو جنت کے دخول کا مستقل سبب نہ بنایا جائے، یعنی کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور عبادت کے ترک کرنے کو یعنی عبادت نہ کرنے کو دوزخ میں دخول کا مستقل سبب نہ بنایا جائے، یعنی یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ عبادت نہ کرنے سے کوئی دوزخی ہو جاتا ہے، بلکہ عبادت کا کرنا اور اس کا نہ کرنا جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کی یہ علامتیں ہیں، ورنہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو عبادت اور احکام شرع کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، یہ علامتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی علامتیں بتائی گئی جنتیوں کی نشانیاں، جو جنتی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ عبادات کو انجام دینا، احکام شرع کو بجا لانا، یہ جنت میں داخل ہونے کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنا، احکام کو بجا نہ لانا، احکام شرع کے خلاف جانا، یہ دوزخ میں داخل ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سعادت اور شقاوت کو کتاب میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں ہزاروں سال پہلے لکھ دیا ہے نیک بختی کو اور بدبختی کو، تو مسلمانوں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ اس لکھے ہوئے کو حجت قرار دے کر عمل کو ترک کر دیں، یعنی جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جنتی ہے تو اب اس کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دوزخی ہے تو پھر اس کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس تقدیر کو بہانہ بنا کر، اس کو حجت بنا کر عمل کا ترک کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اور ترک کر دیں یعنی عمل کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اور ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز باطل نہیں ہوتی، یعنی ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک ظاہری چیز ہے اور ایک باطنی چیز ہے، اور وہی علت موجبہ ہے، یعنی واجب کرنے والی علت ہے اور سبب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز ظاہر ہے اور وہ بندے کے حق میں تتمہ، یعنی کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے والی ہے، مکمل کرنے والی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے، اور وہ خیالی علامت ہے۔ اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک میسر ہے، آسان ہے، اور دنیا میں اس کا عمل آخرت کے انجام کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے اس فیلڈ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو جنت کے لیے پیدا کیا، میسر یعنی آسان کر دیا جاتا ہے، تیسیر سے ہے، یہ آسان کیا گیا۔ کل میسر لما خلق لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اگر کوئی خیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے خیر کے کام انجام دینا نہایت آسان ہے، اور اگر کوئی جہنم کے لیے، شر کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے شر کے کام آسان ہے، یعنی وہ آسانی سے شر کے کام کو انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورہ لیل آیت نمبر 5 تا 7۔ اب رہا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنا مال، اپنی دولت خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرا، اللہ کے عذاب سے ڈرا، اور نیکی کی تصدیق کیا، جنت کی یا بہرحال نیکی کی تصدیق کیا، اس کو مان لیا، تو ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتا ہے، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی احکام اسلام کی تصدیق کرتا ہے اور ان کو بجا لاتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کا کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں روزی لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کو کمانے کا حکم دیا ہے، اور اس کی زندگی کی میعاد وقت مقرر ہے، لیکن اس کو بیماری کا علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔
اسی طرح سعادت اور بدبختی مقرر ہے، لیکن اس کو نیکی کرنے اور برائی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پس جس طرح وہ تقدیر میں لکھے ہوئے رزق پر، روزی پر تکیہ کر کے، اعتماد کر کے کمانے کو نہیں چھوڑتا، اور تقدیر میں لکھی ہوئی زندگی کی مدت پر بھروسہ کر کے بیماری میں علاج کو نہیں چھوڑتا، یعنی بیمار ہونے پر علاج دوا ڈوری کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، اسی طرح تقدیر میں لکھی ہوئی سعادت اور بدبختی پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے نیک اعمال کے کرنے اور برے اعمال کے نہ کرنے کو ترک نہ کرے، یعنی نہ چھوڑے۔ یعنی تقدیر پر بھروسہ کر کے کہ اگر سعادت مند ہے تو یقینی جنتی ہے، اور اگر شقاوت ہے، بدبختی ہے تو یقینی دوزخی ہے، یہ سمجھ کر عمل کو ترک نہ کرے، بلکہ نیک اعمال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، احکام شریعت کو بجا لائے۔ پس تقدیر میں لکھا ہوا امر باطنی، یعنی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ ایک پوشیدہ چھپی ہوئی چیز ہے، چھپا ہوا معاملہ ہے، یہ علت موجبہ ہے، یعنی یہ چیز انسان کو ابھار رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے کہ وہ سعادت مندی کی طرف جھپٹے اور لپکے۔ اللہ کا حکم ہے، علت موجبہ اور اللہ کا حکم ہے، اور انسان کے اعمال یہ تتمہ جھپٹے اور لپکے یعنی تیزی سے بڑھے آگے۔ یعنی تقدیر میں لکھا ہوا جو امر باطنی ہے، وہ جو چیز لکھی ہوئی سعادت یا شقاوت، یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے جس کو انسان نہیں جانتا، اور انسان کے اعمال اس کے تتمہ اور لازمہ ہیں، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس سے ظاہری طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سعادت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی اور اہل سعادت میں سے لکھا ہے۔ اور خیالی علامت ہیں، یعنی انسان کے اعمال یہ اس کی نشانی اور علامت ہیں، کوئی نیک کام انجام دے رہا ہے تو یہ اس کے اہل سعادت ہونے کی ظاہری نشانی ہے۔ اور امر باطنی کی وجہ سے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، معلوم نہیں، اس چیز کے پیش نظر ظاہری امر کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی عبادات اور معاملات وغیرہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا تقدیر پر تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے کہ تقدیر میں اگر سعادت مندی لکھی ہوئی ہے تو عمل کریں یا نہ کریں یقینی طور پر جنتی ہیں، اسی طرح اگر تقدیر میں شقاوت بدبختی لکھی ہوئی ہے تو عمل کرنے کے باوجود دوزخ میں جا سکتے ہیں، یہ سمجھ کر عمل کو نہ چھوڑیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں اور خاتمہ بالخیر کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے تو اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ چھین نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مسلمانوں کو حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر فرمائے گا، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور عبادات اور خیر کے کاموں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ 268 حدیث نمبر 6607 پر مذکور ہے۔ اس کی تشریح کے عنوان اس طرح بنائے گئے: کیا اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں انسانوں کا جنتی یا جہنمی ہونا ان کے مکلف ہونے کے منافی ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، پھر اس کے باوجود ان کو جو مکلف بنایا، کیا یہ غلط ہے؟ تو یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو پابند کیا۔ نمبر 2، جبر اور قدر کے اعتبار سے۔ جبریہ اور قدریہ یہ دو فرقے ہیں اسلام میں۔ جبریہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو بھی کرتا ہے خود سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے کراتا ہے۔ تو یہ فرقہ بھی گمراہ ہے، غلط ہے۔ اور ایک فرقہ ہے قدریہ، وہ یہ کہتا ہے کہ بندہ جو کرتا ہے بندہ خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بندہ خیر کرے یا شر کرے، سب کے لیے بندہ ہی ذمہ دار ہے۔ ان دونوں فرقوں کا عقیدہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ خلقکم وما تعملون۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے اعمال کا بھی اللہ ہی خالق ہے، خیر اور شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شر سے راضی نہیں ہے، وہ خیر سے خوش ہوتا ہے اور شر سے ناراض ہوتا ہے۔ اس نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، شر اور خیر
نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی. اسی لیے آیت کا ترجمہ فرما رہے ہیں. ابھی آپ جو آیت تلاوت فرمائیں وہ آیت واللہ خلقکم وما تعملون سورہ صافات کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور ان کے اعمال کا بھی خالق اللہ ہی ہے، چاہے ان کے اعمال خیر ہوں یا شر. لیکن اللہ تعالیٰ شر سے راضی نہیں ہے. خیر اور شر کا خالق اللہ ہی ہے اور بندہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا بندہ ہے. خیر کو انجام دینے والا بندہ ہے. اگر برائی کر رہا ہے تو وہ بھی بندہ ہے، وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے. یہ قدریہ کے عقیدے کی اس میں تردید ہے. قدریہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے، خیر بھی بندہ کرتا ہے اور شر بھی بندہ کرتا ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کی نسبت نہیں کرتے بندے کے، بلکہ بندے کو ہی اپنے اعمال کا موجد اور خالق کہتے ہیں. تو فرقہ قدریہ یہ بھی غلط ہے، گمراہ فرقہ ہے. اور فرقہ جبریہ جو بندے کو مجبور محض کہتا ہے، یعنی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ عاجز ہے، جو کراتا ہے سب اللہ کراتا ہے، تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے. اہل سنت الجماعت موجد کا مطلب موجد کا مطلب بنانے والا، پیدا کرنے والا. تو بہرحال اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت بھی عطا کی، اس کو کچھ درجے میں مجبور بھی رکھا، یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر پوچھا، دریافت کیا کہ کیا بندہ مجبور ہے یا قادر ہے، یعنی بندہ قدرت رکھتا ہے یا بے بس ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کو حکم دیا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر زمین پر رکھتے ہوئے ایک پیر اٹھاؤ. تو اس شخص نے ایک پیر اٹھایا تو آپ نے فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ، پہلا پیر زمین پر رکھے بغیر. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سمجھ گیا، اس مسئلے کو میں سمجھ گیا کہ بندہ مجبور بھی نہیں ہے اور قادر بھی نہیں ہے مطلق طور پر، یعنی مکمل مجبور بھی نہیں ہے اور مکمل قادر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے بتا دیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے بھی بتا دیے. یہ خیر کی طرف جانے والا راستہ ہے یعنی جنت کی طرف، اور یہ دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے. یہ وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی عطا کی کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح اور غلط کا تعین کرے، اختیار کرے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا جو ان کو یاد دلاتے رہے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ نے بھی خیر اور شر کے راستے متعین فرما دیے اور بتا دیا کہ یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے شر کو اختیار کرے تو اس کے لیے وہی اس کا ذمہ دار ہے. باب نمبر 83، باب ما جاء فی قاتل النفسی، اپنی جان کے قاتل کے متعلق کیا حکم ہے. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے. اس باب میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے، خودکشی کر کے مر جائے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے. حضرت ابن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو چوڑے تیر سے قتل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. خودکشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے لیکن کسی بڑے عالم کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے. یعنی اگر وہ عالم مقتدی ہو اور قوم اس کی اقتداء کرتی ہو اور قوم کے پاس اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو تو ایسے شخص کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ اس لیے ہے تاکہ خودکشی کرنے والے کو تنبیہ ہو. دوسرے لوگ خودکشی کرنے والے کو جب دیکھیں کہ بہت بڑے عالم بزرگ کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ خودکشی کرنے کی وجہ سے، تو دوسرے لوگ اس برے عمل سے، اس گناہ کبیرہ سے رک جائیں گے. اس نیت سے بڑے مقتدی عالم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے رکنا چاہیے. البتہ دوسرے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں.
حدیث نمبر 1363 حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحدیدۃ عذب به فی نار جہنم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں یزید بن زریع نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں خالد نے بیان کیا ابو قلابہ سے، انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جس نے غیر ملت اسلام یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ملت اور مذہب کی عمدن جھوٹی قسم کھائی وہ اسی طرح ہے، یعنی وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا، دھاری دار شے سے یا عموماً جس سے انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہتھیار سے اگر اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کو اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف گزر چکا ہے۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی خودکشی کرنے والے کا کیا حکم ہے۔ ملت کے معنی غیر ملت اسلام کی قسم کھانے والے کا شرعی حکم، اور اس میں فقہا کے مذاہب۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں ملت کا لفظ ہے، ملت کے معنی ہے دین، جیسے ملت اسلام یا یہودیت یا نصرانیت۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے دین کے عظیم ارکان، دین کے عظیم ارکان کو بھی ملت کہتے ہیں۔ نیز اس حدیث شریف میں ہے جس نے غیر ملت اسلام یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی عمدن جانتے بوجھتے قصداً جھوٹی قسم کھائی، پس وہ اسی طرح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے یہودیت یا عیسائیت کی تعظیم کی وجہ سے قسم کھائی، خواہ وہ قسم جھوٹی کھائی ہو یا سچی کھائی ہو، بہرحال اس نے غیر ملت اسلام کی تعظیم کی، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا احترام کیا، اس کی تعظیم بجا لائی، کیونکہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہوتی ہے، جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے، اور غیر ملت اسلام کی تعظیم حرام اور منع ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب سچا نہیں ہے، تمام مذاہب باطل ہے۔ اسلام ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یقیناً اللہ کے پاس معتبر اور صحیح دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو طلب کرے، کسی اور مذہب کو چاہے، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے یا اسلام کو قبول نہ کرے اور کسی اور مذہب پر باقی رہے تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ چونکہ اس نے غیر ملت اسلام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا ہوگا، کافر اس کو نہیں کہا جائے گا۔ علامہ کرمانی نے بھی کہا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں جو فرمایا ہے وہ اس طرح ہے، یہ تغلیظ کے لیے ہے، شدت بتانے کے لیے ہے، سختی بتانے کے لیے ہے کہ ایسی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کا دل میں احترام ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب محترم اور مقدس نہیں ہے۔ سب مذاہب اسلام کے مقابلے میں باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے اور اسی کو سچا مذہب قرار دیا۔ علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس کا غیر ملت اسلام کی قسم کھانا کفر کے جیسا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھا کر غیر ملت اسلام کی تعظیم کی، یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا احترام کیا، اور غیر ملت اسلام کی تعظیم دیگر مذاہب کی تعظیم کفر ہے۔ لہذا اس کا یہ کس کا قول ہے؟ یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لہذا اس کا یہ قسم کھانا کفر کے مشابہ عمل ہے، یعنی کفر کے جیسا ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا
جس نے عمدن جانتے بوجھتے غیر ملت اسلام کی تعظیم کی، دیگر مذاہب کی تعظیم کی، وہ حقیقت میں کافر ہو گیا۔ اور حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ جس نے عمدن قصدن جانتے بوجھتے غیر ملت اسلام کی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے، یعنی پس ایسا شخص حقیقت میں کافر ہے۔ علامہ عینی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ حقیقتاً کافر ہے، اور کافروں کے مشابہ ہونا کم درجے کی چیز ہے۔ کافر کے جیسا کہنا یہ کم ہے، اور کافر کہنا یہ بہت زیادہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس حدیث سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ جس شخص نے اس طرح قسم کھائی اس کی قسم منعقد ہو جائے گی، یعنی اس کی قسم ہو جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، یعنی قسم توڑ کر اس کو کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ زہار کرنے والا، یعنی یہ زہار ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے جسم کے کسی عضو کو، کسی پارٹ کو اپنے محرمات جیسے ماں، بہن وغیرہ سے تشبیہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار اگر کوئی کرے اپنی بیوی سے تو اس کو جب تک وہ کفارہ نہ دے اس وقت تک اس کی بیوی اس پر حرام رہتی ہے۔ تو کیونکہ زہار کرنے والا یعنی بیوی کو محرمات میں سے کسی محرم خاتون سے، محرم سے تشبیہ دینے والا جھوٹی بات کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کفارہ لازم کیا ہے، اور یہ بھی بری اور جھوٹی بات ہے۔ غیر ملت اسلام کی قسم کھانا غلط اور جھوٹی بات ہے، اسی لیے اس قسم کو توڑ کر اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ امام مالک، امام شافعی اور اکثر علماء نے یہ کہا کہ اس پر توبہ کرنا اور اسلام کی تجدید کرنا، یعنی پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جس نے لات اور عزیٰ، عرب کے یہ مشہور بت ہیں جن کی کفار عبادت کیا کرتے تھے، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائے وہ کہے لا الہ الا اللہ، یعنی پورا کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ، اور حدیث میں کفارے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس پر صرف توبہ اور تجدید اسلام لازم ہے۔ یعنی کوئی غیر ملت اسلام کی اگر قسم کھائے دیگر مذاہب کی اسلام کو چھوڑ کر تو اس پر توبہ کرنا لازم ہے اور دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم ہے، اسلام کی تجدید یعنی رینیول کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح یعنی پھر دوبارہ نکاح کرنا بھی لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کفارے کا ذکر نہ ہونے سے اس کے وجوب کی نفی نہیں ہوتی، یعنی کفارے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں تو اسے لازم نہیں آتا کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہو، بلکہ اس پر کفارہ بھی قسم توڑنے کا واجب ہوگا۔ حدیث نمبر 1364 وقال حجاج بن منہال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ فی هذا المسجد فما نسینا وما نخاف ان یکذب جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال اللہ عز وجل بدرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنہ۔ اور حجاج بن منہال نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے بیان کیا حسن سے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں یہ حدیث بیان کی، سو ہم اس کو نہیں بھولے، یعنی ہم کو اچھی طرح یاد ہے، اور ہمیں یہ ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ حضرت جندب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی روایت کی ہو، یعنی ہم کو پورا یقین ہے ایک صحابی رسول ہے، وہ جب بیان کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے حضور سے سنا ہوگا، اور ان سے ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہو۔ جب صحابی ہیں اور مسجد میں بیان کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یقینی بات ہوگی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، جھوٹ بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زخمی تھا، انتہائی شدید زخم تھا، اس نے زخم کی شدت اور اس کی تاب نہ لا کر، زخم کو برداشت نہ کر کے اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان نکالنے پر مجھ پر سبقت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کی جاتی ہے جو موت کا اصل وقت مقرر ہے، تو بہرحال ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس کو وفات دینے سے پہلے، موت دینے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت کی، یعنی اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اس نے قتل کیا اپنے آپ کو اور خودکشی کا ارتکاب کیا، یعنی خودکشی کر بیٹھا، میں نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جنت حرام نہیں ہوتی،
گناہ کبیرہ کا اگر کوئی مرتکب ہے، مومن ہے، اسلام پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کیا لیکن ایمان پر اگر باقی ہے تو اس کے لیے جنت حرام نہیں ہے اس پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ توبہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے، اگر کوئی توبہ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ تو اس آیت سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، جبکہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے، بڑے بڑے گناہ اگر کرے اور شرک میں ملوث نہ ہو، شرک نہ کیا ہو، تو اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے دوزخ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ اسے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ کرتا تھا۔ یعنی ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صدق دل سے، خلوص دل سے جو کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اس کے کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو تو ایسے شخص پر جہنم حرام ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام قرار دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کرنے والے کو جو وعید سنائی ہے، جو سزا سنائی ہے، وہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے اور چاہے گا تو اس پر وعید نافذ کرے گا، یعنی اس کو سزا دے گا، اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو دوزخ سے نکال لے گا، پھر اس کو اس کے ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو دائماً یعنی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل اسلام دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جو صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور کوئی عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ایمان کی برکت سے، کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جو شخص، اب اگر اس حدیث شریف میں جو ذکر ہے کہ خودکشی کرنے کی وجہ سے اس پر جنت حرام ہو گئی، اس کی تعویل، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کو حلال جان کر خودکشی کرے گا اس پر اللہ بزرگ و برتر جنت کو حرام کر دے گا، کیونکہ وہ خودکشی کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کافر یقیناً ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کسی حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کافر بنا دیتا ہے۔ جو چیز حلال ہے شریعت میں اس کو حلال کے درجے میں رکھا جائے، اس کو حرام نہ سمجھا جائے، اور جو حرام ہے اس کو حلال نہ سمجھا جائے۔ استحلال یہ معصیت نہیں بلکہ کفر کو پہنچا دیتا ہے۔ حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ کافر بنا دیتا ہے۔ تو جو شخص خودکشی کرے اور اس کو حرام سمجھ کر کرے، خودکشی کو حرام کام کرے اور حرام کو حرام ہی سمجھے، تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ کرنے والا اس کو سمجھا جائے گا اور اس کو گناہ کبیرہ کی اس کی سزا ملے گی۔ لیکن جو شخص گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے اعتبار سے فرمایا ہے، اس کی حقیقت مراد نہیں ہے، یعنی اس کی سختی بتانے کے لیے کہ گناہ کبیرہ خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو گناہ کبیرہ سے حد درجے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ علامہ عینی اس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا محمل یعنی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو دوزخ میں داخل کرنے سے پہلے
میں نے اس پر جنت میں داخل ہونے کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی جو شخص خودکشی کرے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، تو وہ پہلے مرحلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا، یا کسی خاص جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ جنتیں بہت سی ہیں، باغات نعمت کے محلات بہت سے ہیں، یا یہ وعید یا یہ سزا اس کے لیے ہے جو حلال اور جائز سمجھ کر خودکشی کرے، یا اس کو محض تغلیظ کے لیے، یعنی شدت بتانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، یہ بتانے کے لیے اس طرح فرمایا اور اس کو خودکشی کرنے سے ڈرایا۔ اس کی حقیقت مراد نہیں ہے، یا یہ مراد ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس پر جنت کو حرام کر دیا جائے، لیکن اس پر اس سزا کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1365، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ابو الزناد نے حدیث بیان کی اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹے گا اس کا دوزخ میں گلا گھونٹا جاتا رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو نیزہ یا تیر مارے گا وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ یا تیر مارتا رہے گا۔ یعنی جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا اس کو جہنم میں اسی طریقے سے اسی نوعیت کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لے تو جہنم میں بھی وہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بلندی سے گر کر مر جائے، خودکشی کرے، تو جہنم میں بھی بلندی پر چڑھ کر خودکشی کرے گا، اور اسی نہج سے اسی نوعیت سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حدیث مذکور کے موافق حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا، دوزخ میں اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ اس ہتھیار کو، اس خنجر کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرتا رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو زہر دے کر مارا، ہلاک کیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ زہر پیتا رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جس طریقے سے خودکشی کرے گا، خودکشی کے لیے جو طریقہ اختیار کرے گا اسی طریقے سے اس کو ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا اور اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ صرف شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے جس کو قطعاً نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو مستقل بذات سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں آپ نے اس کا شمار کیا کہ سب سے بڑے گناہوں میں پہلا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، جو بالکل ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر کسی کا شرک پر انتقال ہو جائے، کوئی شرک پر مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ حدیث مذکور کی مخالف حدیث، اس حدیث شریف کے خلاف ایک دوسری حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مضبوط قلعے کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس دور جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کا قلعہ تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، یعنی آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے قلعے کی ضرورت نہیں ہے، جو انصار کے لیے ذخیرہ تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی
تو حضرت طفیل بن عمرو نے بھی ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایک اور شخص نے بھی ہجرت کی۔ ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، سازگار نہیں ہوئی۔ اس شخص کو جو طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ جو اور ایک شخص مدینہ کی طرف موافق اور سازگار ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ماحول ان کو نہیں بنا۔ جیسے بعض لوگ کسی دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں تو جاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سفر کرنے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے ساتھ ایک ساتھی ان کے ایک شخص، تو وہ دوسرے شخص کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، یعنی وہاں کی آب و ہوا نہیں بنی، جس کی وجہ سے وہ شخص بیمار ہو گیا اور وہ صبر نہ کر سکا، بیمار ہو گیا، بیماری کی شدت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے چوڑے پھل کے تیر سے، یعنی ایک دھاری دار آلے سے اس شخص نے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو نے اس کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی۔ تو حضرت طفیل نے پوچھا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ انہوں نے پوچھا، میں نے تمہارے ہاتھوں پر پھر طفیل بن عمرو دوسی نے پوچھا، میں تمہارے ہاتھوں پر یہ کیسی پٹی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے تمہارے ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھ سے کہا گیا کہ جس چیز کو تم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو ہرگز ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں مغفرت کی، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ سنا طفیل بن عمرو دوسی کے زبان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھوں کے حق میں بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق امام طحاوی کی توجیہ۔ امام طحاوی ان دونوں حدیثوں کے تعارض، یعنی یہ جو دونوں حدیثیں مختلف ہیں، اس سلسلے میں اس کے جواب میں لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے چوڑے تیر سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کو اس لیے کاٹا ہو کہ اس کے نزدیک اس بیماری کا یہی علاج تھا کہ فاسد خون، جو جسم میں جو خراب خون ہے اس کو نکال دیا جائے، اور اس شخص کا یہ خیال ہو کہ اگر اس فاسد خون کو نہ نکالا گیا تو اس سے اس کے پورے جسم میں یہ بیماری پھیل سکتی ہے، جیسا کہ آج کل بھی اگر کسی عضو میں زہر پہنچ جائے، سرایت کر جائے اور اس سے پورے جسم کے فاسد ہونے کا، یعنی پورے جسم کے بگڑ جانے اور پورے جسم پر اس کے اثر کرنے کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو ڈاکٹر اس عضو کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ سو اس شخص نے پورے جسم کی اصلاح کے لیے اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو کاٹا ہو، لیکن قضاء الہی سے اتنا خون بہہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ انگلیوں کے جوڑ کاٹیں گے تو خون بہہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا اور وہ شخص خون بہنے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ سو اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اور نہ وہ آخرت میں کسی سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ خودکشی کرنے کا نہیں تھا۔ اگر یہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس سے معلوم ہوا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی، جب ہی تو آپ نے ان کے ہاتھوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خوف خدا کا غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے خوف کا، اس کی وجہ سے آپ نے اس شخص کے حق میں یہ دعا فرمائی۔ خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق علامہ نووی اور حافظ ابن حجر کی توجیہ۔ اس حدیث میں دو احتمال ہیں، دو باتیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا، اور دوسرا احتمال یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیماری کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے خودکشی کے ارادے سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ پھر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ پہلی حدیث کے مطابق تو ان کو دائمی عذاب ہونا چاہیے تھا اور ان کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ علامہ نووی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اہل سنت کے ایک عظیم قاعدے کی دلیل ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے خودکشی کی یا کوئی اور گناہ کیا
اور بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ کافر نہیں ہے، اور نہ اس کو قطعی طور پر دوزخی کہا جائے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو کچھ عرصہ سزا دے، اس کے گناہ کی سزا دے، اور چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دائمی عذاب کی وعید اس صورت میں ہے جب وہ خودکشی کو جائز سمجھ کر کرے، اس وقت وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو دائمی عذاب ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ عذاب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کرم فرماتا ہے اور ان کو کچھ عرصے کے بعد ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے دل میں کلمہ طیبہ ہونے کی وجہ سے ان کو دوزخ سے نکال لیتا ہے، یا اصلاً عذاب نہیں دیتا، یا اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اور ڈرانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ فرمانے کے لیے فرمایا کہ خودکشی کرنے سے دائمی عذاب ہوگا، تاکہ مسلمان خودکشی کرنے سے باز رہیں اور اس گناہ کبیرہ سے دور رہیں۔ اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 تا 71، حدیث نمبر 212 تا 213 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کے عنوان یہ ہیں: خودکشی پر دائمی عذاب کی وعید کی توجیہ، یعنی اس کے جو تشریحات اور معانی اور مطالب ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے۔ نمبر 2، غیر ملت اسلام کی قسم کھانے کی تفصیل، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کھانے کے سلسلے میں مفصل وہاں بیان کیے۔ باب نمبر 84، باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین والاستغفار للمشرکین، رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین کی نماز جنازہ اور مشرکین کے لیے استغفار کرنا مکروہ ہے، اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اس تعلیق کی اصل صحیح بخاری حدیث نمبر 1269 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1366، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لما مات عبد اللہ بن ابی بن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ فقلت یا رسول اللہ اتصلی علی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا اعدد علیہ قولہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اخر عنی یا عمر فلما اکثرت علیہ قال انی خیرت فاخترت لو اعلم انی ان زدت علی 70 فغفر له لزدت علیہ قال فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الآیتان من براءة ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ واللہ ورسولہ اعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے لیث نے بیان کیا، عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، یہ منافقوں کا سرغنہ تھا، جب مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے آگے بڑھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا، پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ابن ابی کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے فلاں دن یہ کہا تھا اور فلاں دن یہ کہا تھا۔ میں اس کی سب باتیں گنواتا رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا آپ نے ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیا آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جس نے فلاں دن یہ کہا تھا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں؟ بہرحال ابن ابی کی آپ اس کی برائیاں بیان کرتے رہے، گناتے رہے کہ یہ ایک برا شخص ہے، اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے خیالات صحیح نہیں تھے، اس کے باوجود کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمایا اے عمر مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھے نماز جنازہ پڑھانے دو۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا، بار بار یہی بات کہی، تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو اختیار دیا گیا تو بس میں نے اختیار کر لیا، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں، چونکہ مجھے آپشن دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو میں نے نماز جنازہ پڑھنے کے آپشن کو اختیار کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں نے 70 دفعہ سے زیادہ، اگر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے مغفرت طلب کروں تب اس کی مغفرت کر دی جائے گی، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آپ نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ گئے۔ بس آپ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہرے تھے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کوئی مر جائے، منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، تو آپ قطعاً اس کی قبر پر مت ٹھہریے، یعنی اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور اس کی قبر پر بھی مت ٹھہریے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ یعنی جو منافقین ہیں، زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آپ نماز جنازہ قطعاً مت پڑھیے، ان کی زیارت بھی مت کیجیے، ان کے قبر کے پاس بھی مت کھڑے ہوئیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، اور کافر قابل احترام نہیں ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدیث مذکور، اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں یحییٰ بن بکیر، لیث بن سعد، عقیل بن خالد، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، عبید اللہ بن عیینہ بن مسعود، یہ 7 فقہاء میں سے ایک ہیں۔ نمبر 6، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں فقہاء 7 مشہور تھے، ان میں سے ایک عبید اللہ بن عیینہ بن مسعود ہیں۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت آیت سورہ توبہ 84 میں ہے کہ اس آیت کے ساتھ مناسبت ہے۔ اگر اس پر اعتراض کیا جائے کہ عنوان میں مشرکین کے لیے استغفار کی کراہت کا بھی ذکر ہے، 2 عنوان ہیں، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے اور مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے۔ عنوان میں 2 چیزیں ذکر کی گئی اور حدیث شریف میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، یعنی منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، اور دوسری چیز کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، یعنی مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں سورہ توبہ آیت نمبر 84 کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور اس میں مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہیں، ان کے لیے قطعاً استغفار کرنا منع ہے۔ مخالفین کی قبر پر کھڑے ہونے کی ممانعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، مخالفین یعنی منافقین۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، علامہ طبری نے کہا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا، اگرچہ وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، وہ اسلام کو اس لیے ظاہر کرتے تھے تاکہ ان کی جان محفوظ رہا ان کی قبروں پر کھڑا ہونا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع تھا، اور دیگر مسلمانوں کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنے کافر باپ دادا کی تدفین کے لیے ان کی قبروں پر کھڑے ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی تجہیز تکفین اور تدفین کرو، پھر کسی سے کوئی بات نہ کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آنا۔ بس میں گیا، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ فوراً حضور سے مسئلہ دریافت کیے اور گھر پہنچے اور ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کو زمین میں چھپا دیا، یعنی ان کی تدفین سے فارغ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک یہودی مر گیا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا
تو انہوں نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جائے اور اس کو دفن کرے. یعنی باپ یہودی تھا، بیٹا مسلمان تھے، تو بیٹے کو حکم دیا گیا کہ باپ کی تدفین میں شریک رہے اور جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، اور جب وہ مر جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. سورہ توبہ آیت نمبر 113 کی آپ نے تلاوت فرمائی. یعنی اگر ماں باپ میں سے کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا کسی اور مذہب کے ہو تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے، اگر اس کا بیٹا مسلمان ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی تجہیز و تکفین کرے اور ان کو دفن کرے. اس سے اسلام اس کو نہیں روکتا. ابراہیم نخعی نے کہا کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ نصرانی تھی، عیسائی تھی، کرسچن تھی. حارث کی تکریم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کے جنازے کے ساتھ گئے اور ان کی ماں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یعنی صرف حارث رضی اللہ عنہ کے احترام میں، چونکہ وہ مسلمان تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو صحابہ جنازے میں شریک ہوئے لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھے کیونکہ وہ ان کی والدہ نصرانی تھیں، عیسائی تھیں. اصاغر کا اکابر کی رائے کے خلاف اپنی رائے دینے اور اس پر اصرار کرنے کا جواز. اصاغر یعنی چھوٹے لوگ، اکابر یعنی جو بڑے ائمہ ہیں، ان کی رائے کے خلاف اپنی رائے دے سکتے ہیں، پھر اس پر اصرار کر سکتے ہیں یا نہیں. اس مسئلے میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس میں یہ فقہ ہے، یہ سمجھ بوجھ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر خواہ وزیر کے لیے جائز ہے کہ سلطان کو اپنی رائے بتائے. جو وزیر ہے، وزیر کا درجہ ظاہر بات ہے سلطان سے، بادشاہ سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی بہتر رائے ہو تو وہ رائے مشورہ، صلاح مشورہ دے. وزیر سلطان کو اپنی رائے بتائے، خواہ اس کی رائے سلطان کی رائے کے خلاف ہو. بادشاہ کی رائے الگ ہو اور وزیر کی رائے الگ ہو، تب بھی وزیر کو یہ حکم ہے کہ وہ بادشاہ کو اپنی رائے سے واقف کروائے اور بادشاہ کو اپنا صلاح اور اپنا مشورہ دے، جبکہ سلطان کو علم ہو کہ اس وزیر کی نیت نیک ہو اور وہ اس کا خیر خواہ ہے اور اس کے اعمال صالحہ ہیں، تو اس وزیر کے اجتہاد پر ملامت نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ بدگمانی نہیں کی جائے گی. اور سلطان کا اس کے اصرار اور اس کی ضد پر صبر کرنا سلطان کے اعلیٰ اخلاق کی علامت اور نشانی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اصرار پر، بار بار روکنے پر، بار بار منع کرنے پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور انکار نہیں فرمایا اور اپنی رائے کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ قرآن مجید نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں یا نہ کروں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، او اختیار کے لیے آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی موافقت میں مجھے جب اختیار ہے، قرآن مجید نے اختیار دیا تو میں نے اس عمل کو اختیار کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہت بڑا نمونہ ہے امت کے لیے. میں کہتا ہوں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید میں سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہوئی. اسے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا معاذ اللہ غلط تھا، کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 آپ کے نماز پڑھانے کے بعد نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت وہی صحیح عمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، یعنی نماز جنازہ پڑھانے کا. باب نمبر 85 باب ثناء الناس علی المیت. انشاءاللہ باب نمبر 85 جس میں لوگوں کا میت کی تحسین یعنی میت کی خوبیاں بیان کرنے کا بیان ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز باب نمبر 85 حدیث نمبر 1367 سے ہوگا. آج کون سے نمبر شروع ہو؟ حدیث نمبر 1362 سے آج کی نشست کا آغاز ہوا تھا. حدیث نمبر 1366 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.